خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج ہم پڑھیں گے ایکس 1 اس کی 9ویں آیت، جو کہ مسیح کا اوپر اٹھائے جانے کا ذکر اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ لکھا ہے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اس کو ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے اوپر روح پھونکا جانے سے پہلے، تاکہ وہ تمام دنیا میں اس کے گواہ ہوں، کیونکہ اس نے کہا تھا ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں پاک روح نہ مل جائے۔ اور کبھی بھی ہم کلام مقدس کے بغیر، یعنی کلام مقدس کو بنا خدا کی روح کے ہم پھیلا نہیں سکتے۔ اور مسیحیت زبردست طریقے سے پھیلتی چلی گئی، اور جب کرنیلیس کے گھر پہ روح نازل ہوئی اور لوگ جو تھے غیر زبانیں بولنے لگے، یہ کلام کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کرنیلیس غیر قوم کا تھا، یعنی یہودی نہیں تھا، لیکن اس کے یہاں پر جب پطرس کھڑا ہوا دعا کے لیے تو وہاں پہ پاک روح نازل ہوا، اور سارے کے سارے غیر زبانوں کے اندر، الگ الگ زبانوں کے اندر بولنے لگے۔ اور اس کے بعد پطرس نے 3000 لوگوں کو بپتسمہ دیا۔ یہ اعمال کی کتاب ایکٹس 2:41 کے اندر 2:41 کے اندر لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد کلام دیکھیے پھیلا، بری طرح سے لوگ ستائے گئے رومن گورنمنٹ کے ذریعے سے، لیکن کرسچینٹی جو تھی پھیلتی گئی۔ ڈاکٹر سٹینلی جونز کہتے ہیں کہ مسیحت وہ ربڑ کی گیند ہے، مخالفوں نے جتنا اسے پٹک کے مارا یہ اتنی زیادہ اچھلی۔ تو مسیحت جو تھی یہ پھیلتی چلی گئی، اور ساری جگہ پر مسیح کے ماننے والے لوگ ہو گئے۔ پرسیکیوشن چاروں طرف ہو رہا تھا، کیونکہ مسیح نے کہہ دیا تم میرے نام کی خاطر ستائے جاؤ گے، تم غیر قوموں کے حوالے کیے جاؤ گے، تمہارے پہ عدالت ہوگی، یہاں تک کہ تم مارے بھی جاؤ گے۔ یہ مسیح نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سینٹ ٹامس جو تھے، ایک شاگرد خداوند یسوع مسیح کا، انڈیا میں آ گیا، اور اس نے وہاں پر منادی کری اور وہاں پہ شہید بھی ہوا، لیکن وہاں پہ کرسچینٹی کی بنیاد ساؤتھ انڈیا کے اندر زبردست طریقے سے قائم ہو گئی۔ یہ کلام جو تھا دبا نہیں، کیونکہ پوتر آتما، پاک روح جو تھی ان پہ نازل کری گئی تھی۔ پطرس جو تھا اس کے سائے سے لوگ چنگائی پاتے تھے۔ پطرس جاتا تھا، لوگ راستے کے اندر بیماروں کو، مردوں کو لٹا دیا کرتے تھے، جس پہ سایہ پڑ جاتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، اور ان کے اوپر کپڑے چھوا کے بیماروں پہ رکھتے تھے، وہ اس سے چنگائی پا جاتے تھے۔ پولوس کے ذریعے سے بھی سب جگہ اس کا پرچار ہوتا رہا، اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پولوس اور سلاس کاٹ میں ٹھوکے گئے تھے۔ اب دیکھیے، وہ پہلے وہ ستانے والا تھا پولوس، دمشق کی راہ پر وہ ساؤل جو تھا بدل گیا اور پولوس بن گیا، اور اس کو خدا نے اپنے لیے چنا ہوا وسیلہ بنایا۔ اس کی آنکھیں جو تھی درندی آنکھوں کو خدا نے بدل دیا، اس کی آنکھوں پہ سے چھلکے سے جھڑ گئے، اور اس کے بعد اب وہ جو قربان کرنے والا تھا اب خود قربان ہو رہا ہے، اور ساری جگہ منادی کر رہا ہے۔ یہ اعمال کی کتاب کے اندر، بک آف ایکٹس کے اندر آپ دیکھتے ہیں
اور پولس اور سیلاس جب منادی کر رہے تھے تو انہوں نے ایک عورت کے اندر جس میں غیبی روح تھی جو بتا دیتی تھی کہ فلانے نے یہاں پہ چوری کر کے رکھا ہے سامان، اور اس سے جو تھا ان کو بڑا فائدہ ہوتا تھا، لیکن جب وہ بہت تنگ کرنے لگی انہیں پرچار کرتے ہوئے کہ یہ خدا کے بندے ہیں، تو انہیں جھڑک کے اسے نکال دیا، اور وہ جو تھی بدروح جو تھی نکل گئی اور وہ عورت ٹھیک ہو گئی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارا نقصان کر دیا، انہیں جیل میں ٹھوک دیا، کانٹ میں ٹھوکے ہوئے ہیں، پیر جیل کے اندر سلاخوں سے بندھے ہوئے ہیں، لیکن گا رہے ہیں گیت، اور قیدی جو تھے وہ سن رہے تھے، اور ایک دم زبردست بھوچال آیا، ان کی چینیں کھل گئیں، زنجیریں کھل گئی، اور وہ جو تھے باہر آ کے سارے کے سارے قیدی جو تھے باہر آ گئے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، خاطر جمع رکھو۔ دروگا جو تھا اپنے آپ کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، خاطر جمع رکھ، کوئی بھی یہاں سے بھاگا نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھتے ہیں کلام کے اندر کہ کس طریقے سے وہ جیل خانہ جو تھا ایک چیپل بن گیا، آڈینس جو تھے وہ یعنی وہ قیدی تھے، اور پولس اور سیلاس لیکچر دینے والے تھے، اور اس سے معاوضہ ہوا اور کام ہوا۔ بائبل میں لکھا ہے اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں پتھر کا چلانا، اور یہاں پہ آج ہم بھی جو بت پرست تھے، ہندو تھے، نان کرسچن تھے، کرسچن یعنی یہودی نہیں تھے، مسیح کے خدا کے ماننے والے نہیں تھے، آج ہم چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ نجات خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے، وہی مکتی داتا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں ہے۔ سادھو سندر سنگھ کا تبدیل ہونا، خدا کی منادی کرنا اور خدا کے لیے بڑے بڑے کام کرنا انہوں نے کرا۔ گرہم سٹین اور اس کے 2 بچے جو تھے گاڑی میں جلا دیے گئے اڑیسہ کے اندر، یہ قربانیاں تھیں، اور یہ قربانیاں رنگ لائیں، اور اس سے جو ہے کلام پھیلتا چلا گیا۔ عزیزو دیکھو، ایک بات یہاں پہ نظر آتی ہے کہ زمین کی کشش، جو گریوٹی پاور اتنی زبردست ہے کہ سوائے پر کے اور کوئی چیز اوپر نہیں جا سکتی، اڑ نہیں سکتی، بلکہ ساری کی ساری نیچے آئیں گی، کیونکہ زمین کی کشش سے وہ سارا وزن جو ہے وہ نیچے کھینچ لیتی۔ تو یہاں پر ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ مسیح جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ اب دیکھیے، یعقوب بھی جو تھا خواب کے اندر دیکھ رہا ہے ایک سیڑھی جو کہ اس کے اوپر فرشتے جا رہے ہیں اور اوپر سے آ رہے ہیں، اور وہ سیڑھی جو تھی زمین سے لے کر آسمان تک تھی۔ تو مسیح وہ جیکب لیڈر ہے، وہ سیڑھی ہے جس سے کہ ہم زمین کے لوگ آسمان پر یعنی خدا کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور یہاں کلام مقدس پہ یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ مسیح خود جو تھا پانی پہ چلتا ہے، یہ موجزانہ قدرت اور طاقت اس کی میں ظاہر کر رہا ہوں آپ کو کہ مسیح جو تھا پانی پہ چل رہا ہے، آگ کے اندر صدرک میثاق ابدنجو کے ساتھ چوتھی شخص جو 3 ڈالے تھے، چوتھا جو تھا خداوند یسوع مسیح تھا، آگ میں چل رہا تھا۔ اور اسی طریقے سے وہ بادلوں پہ اٹھایا جانا، یہ بات ظاہر کرتی ہے جو پانی پہ چل رہا ہے، جو آگ میں نہیں جل رہا، جو کہ ہر طرح سے یعنی خدا کی طاقت لیے ہوئے تھا، وہ بادلوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ خدا پولس کو بھی روحانی طور پر یکایک تیسرے آسمان پر وہ کہتا ہے میں اٹھا لیا گیا، اور میں نے وہاں جو چیزیں دیکھیں ان کا بیان کرنا جو ہے انسانیت کے لیے بیکار ہے۔ اس نے وہ خوشنما نظارہ دیکھا وہاں پہ آسمان پہ جو وہ بیان کرنے سے بیان کرتا تو فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ ایسی مثال نہیں تھی۔ اتنی خوبصورت، اتنا جلالی جگہ جو تھی وہاں پہ نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے یوحنا جو کہ پتماس کے جزیرے میں تھا، وہ بھی یکایک آسمان پہ اٹھا لیا گیا،
اور اس نے وہ نظارہ دیکھا اور وہاں پہ خدا کا جلال دیکھا، خدا کا دیکھا تخت، اور اس کے سامنے جو تھا خداوند یسوع مسیح برے کو دیکھا، اور پھر جو ہے اس کے آگے جھک گیا۔ یعنی خدا اور وہ خداوند یسوع مسیح جو برا تھا، بیٹا تھا، وہ ایک ہی ہے، کیونکہ یہ اسرائیلی لوگ یہی مانتے تھے کہ ایک ہی خدا ہے، تو دو کے آگے نہیں جھک سکتا وہ، لیکن خدا اور مسیح برابر ایک ہی چیز ہے، تو اس کے آگے جھکتا ہے وہ۔ تو وہ بھی آسمان کے اوپر اٹھا لیا گیا، اور اس نے وہ نظارہ وہاں پہ دیکھا۔ سینٹ اسٹیفن بھی جب وہ قربان ہو رہا تھا، لوگ اسے پتھراؤ کر رہے تھے، تو اس سمے وہ کہتا ہے میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں اور خداوند یسوع مسیح کو خدا کے دائنے ہاتھ کھڑا ہوا دیکھتا ہوں، بیٹھا ہوا نہیں، کھڑا ہوا۔ وہ اس کو لینے کے لیے، اس کا ویلکم کرنے کے لیے، اسے ریسیو کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی جو ہے اسٹیفنس بھی جو ہے، سینٹ اسٹیفن بھی جو ہے، وہ مسیح کو آسمان کے اوپر دیکھتا ہے، اور جو جہاں سے آیا تھا پھر وہیں واپس چلا گیا۔ ڈاکو کو کہتا ہے آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی وہ خدا جو کہ آسمان سے آیا تھا، وہی خدا جو ہے ڈاکو کو فردوس میں یعنی پیراڈائز میں لے جاتا ہے۔ وہ خدا آسمانی مقاموں میں رہتا ہے، اور اس نے اسے اوپر جاتے ہوئے اس کو ڈاکو کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ دیکھیے، فرشتے اڑ سکتے ہیں بنا جسم کے، اور مسیح جو ہے جسم کے ساتھ اڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح بند دروازوں کے اندر بھی داخل ہو گیا جب جی اٹھا تھا، اس کے بعد پھر اپنے کو چھواتا بھی ہے کہ چھو کر دیکھ، بے ایمان نہ ہو، اسے کہتا ہے چھوما کو۔ اور اسی طریقے سے وہ جو تھا پھر بعد میں اٹھا بھی لیا گیا، کیونکہ وہ خدا تھا۔ فرشتے ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ جسم لے لیں، بلکہ وہ صرف روحانی مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، انجل ہیں، ان کے جسم نہیں ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ آئے گلیلیو کیا دیکھ رہے ہو؟ فرشتہ دیکھتا ہے وہاں پہ، کہتا ہے جس یسوع کو تم اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اسے پھر واپس آتے ہوئے دیکھو گے۔ یہ سیکنڈ کمنگ کے بارے میں بھی فرشتہ اس کے بارے میں کہتا ہے، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئے گا اور ہمیں لے جائے گا، کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ یعنی میں بتایا کرتا ہوں بائبل میں کہ 2 دفعہ ذکر پایا جاتا ہے، یعنی یہ ذکر پایا جاتا ہے کہ ایک تو بادلوں پہ آئے گا، اس کے بعد زمین پہ آئے گا، اور یہاں پہ آ کر 1000 سال تک حکومت کرے گا، زندوں اور مردوں کا انصاف کرے گا۔ یہ کلام کے اندر لکھا ہے۔ اب دیکھیے، بائبل میں مین 2 اور لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے ہنوک جو اٹھا لیا گیا، بہت راز باز تھا، پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 24ویں آیت کے اندر ہے، جو کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور پھر بعد میں اٹھا لیا گیا۔ دوسرا ایلیا، دوسرا راجہ، دوسرا باب 11ویں آیت، اس کے اندر لکھا آتشی رتھ پر اٹھا لیا گیا، اور الیشا جو تھا اسے دیکھتا رہا، اور اس کی چادر اس کے اوپر آئی، اور اسے دگنا مسح جو ہے الیشا کو ملا۔ مسیح کی جب آمد ہوگی تو پہلی میں نے آپ کو بتایا بادلوں پر ہوگی، کلیسیا اٹھا لی جائے گی، یہ ریپچر کہلاتا ہے، اور دوسرے لوگ رہ جائیں گے۔ پھر زمین پر آئے گا اور اپنے زندوں اور مردوں کا انصاف کرے گا۔ عزیزو، یہ زبردست واقعہ ہے کہ وہ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اس کو ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ آئیے ہم بڑے ایمان کے ساتھ اور اس حقیقت کو سمجھیں، اور wrath of God، خدا کے غضب سے بچیں، توبہ کریں، ایمان لائیں، اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آمین۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں زندہ کلام کے لیے، اسے قبول کریں تاکہ بہت سی روحیں بچیں اور تیرا جلال ظاہر ہو، تیرے ہی نام کی خاطر سے۔ آمین۔